جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ عائشہ خان ایک ادھیڑ عمر یا بوڑھی عورت، پرانی اداکارہ، کہنے کو امیر، پیسے والی، فلیٹ اپارٹمنٹ جو بلڈنگ بنتی ہے اس میں فلیٹ ہوتی ہے۔ ہمسایوں کو بدبو آئی ہے، تعفن پھیلا ہے، تو انہوں نے 15 پہ کال کی ہے۔ 155 پہ کال کی ہے، پولیس آئی ہے، انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے، پرمیشن لی ہے، تالا توڑا ہے، تو اندر لاش پڑی، اس لاش کی بدبو آئی ہے۔ ناگوار بدبو پھیل گئی ہے، وہ آئی ہے، تو پھر پتہ چلا ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں اس عورت کی ڈیتھ واقع ہو گئی ہے، موت واقع ہو گئی۔ ابھی تک اس کا بیٹا باہر سے نہیں آیا، وہ اب سرد خانے میں پڑی۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معاشرے کی بے عزتی، ہمسایوں کی بے عزتی، کہ اس اولاد کی بے عزتی جس کو کروڑوں روپیہ 15 سال پہلے یہ ماں، یہ عائشہ خان، سننے میں آیا کہ ایک بیٹا تو کنفرم ہے یا شاید 2 ہیں، ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بیٹے کی 4 کنال کی ادھر کوٹھی ہے خیابان ڈیفنس کراچی میں، اور ایک بیٹے کی شہزاد چک اسلام آباد میں 4 کنال کا فارم ہے۔ ان دونوں بیٹوں کو یا ایک بیٹے کو اس نے 15 سال 10 سال پہلے ساری دولت ان کے نام کر دی ہے۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جو غریبوں کو وظیفہ یا ڈونیٹ کرتی تھی، پیسے دیتی تھی، لوگوں کے پیسے لگے ہوئے تھے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ والد کا، باپ کا بچوں پہ کوئی اتنا زیادہ حق نہیں ہوتا۔ حق ہوگا بھی اس میں کیا، اب اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتے ہیں، لیکن مرد کیا کرتا ہے؟ عورت جو ہے وہ پیٹ میں سینچتی ہے، مطلب یہ وہ پروسیس ہی کیا بات ہے، کیا کمال ہے، وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ماں کا کریکٹر کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، کہتے ہیں ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور ہے، شیر ہے، درندہ ہے، وہ کئی دفعہ ایک بچے کو، ہرن کے بچے کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ ماں پیچھے سے تو باقاعدہ ایک وہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو کہ وہ ماں آتی ہے، وہ کہتی جی، مطلب باقاعدہ وہ اپنی زبان میں یا وہ کہتی ہے کہ جی آپ اس کو رہنے دیں، مجھے کھا لیں۔ یہ عائشہ خان ایک دولت مند عورت، 1964 سے یہ کام کر رہی تھی، اداکاری کر رہی تھی، اب یہ کچھ تھوڑا سا مطلب آف ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹا وہ دولت بھی اس کی ساری لے لے اور اس کو پوچھے ہی نہ؟
کوئی باہر بھی رہتا ہو تو یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ 7 دن ہی رابطہ نہ ہو، کنیکشن نہ ہو۔ آج کل تو 1 منٹ رابطہ رہتا ہے۔ وہ کس طرح چلے، یہ تو مر گئی، تفن پھیلا ہے، قبر میں پھیل جاتا، پتہ نہ چلتا، اس کا ذرا پتہ چل گیا، ورنہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد یا اس اولاد کی بیوی، اس لڑکے کی، اس بیٹے کی بیوی یا بیویاں یا ان کے بچے اس طرح ان کی عزت کر لیں گے آئندہ، یا وہ سکون سے زندگی گزار لیں گے اس بوجھ کے ساتھ، اس جرم کے ساتھ، اس اخلاقی انحطاط کے ساتھ، اس اخلاقی جرم کے ساتھ؟ کیا وہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا وہ زندگی انجوائے کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں کم از کم یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ خود ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو نیکی نہیں مانتا جو نیکی گناہ کی استطاعت کے بغیر کی جائے۔ آپ کے پاس گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے تو آپ کوئی کام نیکی کا کرتے ہو تو وہ نیکی تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کوئی انسان، اس کا قلب، اس کا دل مطمئن ہو ہی نہیں سکتا آیا کہ اس نے غلط کام کیا۔ یہ نفسیات ہے انسان کہ آپ غلط کام کر کے مطمئن ہو نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ، قانونی طور پہ، یا آپ قانون سے بچ جائیں، آپ قانون کے شکنجے میں نہ آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ اگر احساس حیوان اور انسان میں بنیادی فرق احساس کا ہے، اور احساس بھی وہ کہ بندہ حساس ہو، سینسیٹیو ہو، جذباتی ہو۔ یہ کہتے ہیں نا جی جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ او بھائی جذبات سے کام نہیں لیں گے تو پھر کس سے لیں گے؟ جذباتی ہونا اچھی بات ہے، لیکن جذبات میں آ کے غلط اقدام کرنا یہ بری بات ہے۔ جذباتی ہونا تو یہ ہے نا کہ آپ کے جذبات جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ کسی کو دیکھتے ہو، آپ جذباتی ہو کہ اس کی مدد کرتے ہو، یہ ہوتا ہے جذباتی پر۔ یہ نہیں ہوتا جذبات میں آ کے کہ آپ کسی کا سر پھاڑ دو یا آپ کسی کا نقصان کر دو۔ بات کر رہے تھے پیچھے سے 2 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، خاندانی مسائل۔ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ قصور یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک تو یہ بر وقت فیصلے نہیں کرتا ہے، ریاست بر وقت فیصلے نہیں کرتی ہے۔ ہم کچھ دیر پہلے، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے میں نے کالج میں اپنے پروفیسروں سے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں کہ جی وہ وہاں پہ ویسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، لیکن اب یہ ادھر کی بھی ضرورت بن گئی ہے، شیلٹر ہوم، اولڈ ہاؤس، اور ان بچوں کے لیے جو بچے جن کا وارث کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ریاست کو چاہیے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ یہ جو بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی اس آس میں گزاریں، امید میں گزاریں، بلکہ انتظار میں گزاریں کہ ان کی موت کب واقع ہو، تو چاہیے یہ کہ یہ کوئی تخلیقی کام کر لیں، کیونکہ ہر انسان میں بہرحال صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو ایسا پلیٹ فارم دے دیا جائے۔ ایک ادھر ہے، وہ سٹیفن ہاکنگ ہے کہ 18 سال کی عمر میں اس کی کمر نہیں کام کرتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 2 سال جیئیں گے، 3 سال یا 4 سال، وہ 75 سال کی عمر تک جیتا ہے، اور سائنس میں اتنا کام کرتا ہے کہ آج
اس کے لیول کا پوری دنیا میں کوئی سائنسدان ہی نہیں ہے. اور مرتے وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسا کمپیوٹر اس کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ جو وہ اس کی وہ پلکوں کو پیغام بھیجتا تھا کہ کیا وہ سوچ رہا ہے تو وہ کمپیوٹر پہ آ جاتا تھا. ادھر ہوتا تو آج اس کا کوئی مزار بنا ہوتا, مانگ مانگ کے مر جاتا نا, تو پھر مزار ہی بننا تھا, بھیک مانگ رہا ہوتا. ہماری ریاست کو ان لوگوں کے لیے اب یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے, جو یہ ہم تانے مارتے تھے ان کو دیتے تھے تانے مغرب کو کہ یہ جی بوڑھے والدین کو سنبھالتے نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جاہل ان پڑھ گوار دیہاتوں کی میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, مہذب ہیں. تو ایک بات صرف تھوڑی سی یاد کر لیں کہ بوڑھی وہ بھی ہو گئی ہے, وہ بھی مر گئی ہے, مر ہم نے بھی جانا ہے. وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے, خیال رکھیں جی. السلام علیکم.